سر ناک میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو غدودیں بن جاتی ہیں، سر یہ غدود کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں بنتی ہے سر ناک میں؟ جب بھی ناک میں غدودوں کا کہا جاتا ہے تو کامنلی ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پالپس بن گئے ہیں، اور پالپس جو ناک کے اندر جلد یا میوکوزا ہوتا ہے اس کے سوج جانے اور بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ ناک کیونکہ صرف ناک کو جب ہم لیتے ہیں تو یہ اٹ از اے کمبینیشن آف نوز اینڈ پیرا نیزل سائنسز، ناک اور سائنسز یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب پالپس کی بات ہوتی ہے تو یہ سائنس میوکوزا اور ناک کا میوکوزا دونوں ہی جب سویل ہو کے اور ناک کو بند کر دیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پالپس ہیں۔ اور کچھ ناک کے اندر نارمل ٹیشو ہے جس کو ٹربینیٹس کہتے ہیں۔ سم ٹائم مریض ٹربینیٹس کو بھی غدودوں سے کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، تو غدود یوزلی ایک ایب نارمل فارمیشن آف ٹیشو ہے جس میں ناک اور سائنسز کا میوکوزا انوالو ہوتا ہے، اور جب یہ بن جاتے ہیں تو ناک کا جو سانس لینے کا نارمل رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور مریض ناک سے سانس بالکل نہیں لے پاتا، گلے کے اندر بہت زیادہ ریشہ گھرتا ہے، فیس کے اوپر، چہرے کے اوپر درد رہتی ہے، بار بار نزلہ، زکام، گلا خراب اور کھانسی رہتی ہے۔ تو یہ پالپس کی ڈیفرنٹ علامات ہیں جن کے ساتھ یوزلی پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے۔ سر یہ کیا خود بخود بنتا ہے یا یہ باقاعدہ کسی بیماری کی وجہ سے بنتا ہے؟ پالپ کا جو بننا ہے اس کی ایگزیکٹ وجہ ابھی تک نہیں جانی جا سکی، لیکن جو کامنلی اس کی وجہ بن سکتی ہے اس میں ایک الرجی کا ہونا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن میں الرجی یا استھما ہے یا جن کی فیملیز میں الرجی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈسپرین یا ایسپرین سے الرجی ہوتی ہے، تو ان میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پالپس بہت زیادہ بنتے ہیں، اور جب پالپس بنتے ہیں تو وہ دونوں سائیڈز پہ ہی بنتے ہیں، دونوں سائیڈ ناک کی بلاک کر دیتے ہیں۔ ایک اور جو کامن وجہ پالپ بننے کی ہو سکتی ہے وہ ناک کے اندر ریپیٹڈ بار بار انفیکشنز کا ہونا ہے۔ اگر آپ کو بار بار زکام ہوتا ہے، آپ کے ناک کے اندر بندش ہے، تو وہ بھی پالپس کے بننے کی ایک وجہ بن سکتی ہے، اور پھر اس سے جو ناک ہے وہ آپ کا کمپلیٹلی بلاک ہو جاتا ہے، اور آپ کا رات کو سانس لینا، دن میں سانس لینا بہت ہی دو بھر ہو جاتا ہے۔ تو سر اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے سر؟ اگر الرجی کی وجہ سے ہے اور مریض بہت انیشلی اس کمپلین کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو کچھ احتیاط اور دوائیوں کے علاج کے ساتھ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ناک کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ پالپس بڑھ جائیں اور ناک اور سائنسز کو بالکل بلاک کر دیں تو ہمیں سم ٹائم ان کے پیچھے فنگس لگنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ وہ آنکھ کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، وہ دماغ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس مریض کا ہم معائنہ کرنے کے بعد سی ٹی اسکین کراتے ہیں، اور سی ٹی اسکین ہمیں بتاتا ہے کہ جو پالپس ہیں ان کا پھیلاؤ کیا ہے، آیا وہ ناک اور سائنسز تک محدود ہیں یا اس سے بھی آگے پھیل چکے ہیں، تو پھر اس کے مطابق جو بھی علاج ہوتا ہے وہ مریض کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ سر کئی مریضوں میں کئی سال تک جو ہے وہ یہ ناک اور نزلہ، زکام، اور وہ اس کو فریکوینٹلی ان کو ہو رہا ہوتا ہے موسم کے بغیر بھی، تو کیا یہ بھی پالپ کی وجہ سے؟ عام طور پہ جس کو ہم دائمی نزلہ کہتے ہیں ان لوگوں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جن فیملیز میں الرجیز ہوتے ہیں، یا ان لوگوں میں زیادہ ہے جن کے ناک کے اندر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے، تو بار بار زکام رہتا ہے، گلے میں ریشہ گھرتا رہتا ہے، تو اس سے سم ٹائم پالپس بھی بن سکتے ہیں۔ اس پالپ کو ہم میڈیکل ٹرم میں انٹروکوائنل پالپ کہتے ہیں،
جبکہ دوسرے پالپس جو الرجی کی وجہ سے بنتے ہیں وہ بائیلیٹرل ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایتھموائڈل پالپس کہتے ہیں۔ تو سر یہ پالپس جو ہے ان کو بننے سے روکنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بھی ہیں؟ جی، اگر مریض بہت ارلی پریزنٹ کرتا ہے، ایون اگر پالپس ہیں اور بہت چھوٹے سائز کے ہیں اور بہت زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ہیں، تو جو ہم الرجی کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں وہ پالپس میں بھی وہی احتیاطی تدابیر کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور ساتھ میں کچھ دوائی جو تھوڑا زیادہ عرصہ ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے اس سے یہ کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بننے سے بھی رک جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا مکمل علاج جو ہے وہ موجود ہے؟ بالکل جی، ان کا اگر بر وقت علاج کرایا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سر بہت شکریہ سر، Thank you very much. تھینک یو ویری مچ۔